أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فانصر ساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا حما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 123 123 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہ 9واں سپارہ ہے اور آج تاریخ ہے 8 اپریل 2026۔ تو پیچھے واقعہ چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے جب معجزے کا اظہار فرمایا کہ وہ آپ نے لاٹھی پھینکی، اور وہ لاٹھی پھینکتے ہی وہ جادوگروں کی ساری جتنا بھی انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو جادوگر چونکہ سمجھدار تھے اور وہ حقیقت کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے یہ جو کچھ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم لگ رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے فوراً کیا کیا کہ فوراً وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرتے کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں رب العالمین کے اوپر۔ اور وہ کون سے رب پر ایمان لائے ہیں؟ کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہاں پر فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ ہم کس پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے آگے یہ سارا منظر فرعون بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور اس کے حواری بھی سارے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سارا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنا چاہتے تھے کہ نہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی، اور وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اس پر فرعون غصے میں آ گیا، کہنے لگا قال فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے ہو، ان جادوگروں کو مخاطب کر کے بھی قبل ان لکم، کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا یا مجھ سے تم اجازت لیتے کہ ہم ایمان لے آئیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، کہ نہ لائیں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ اس پر کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا
अहलहा फसौफ तअलमून। मुझे ये लगता है कि तुम सब ने मिलकर चाल चली है कोई ऐसी के क्या कहते हैं, इस शहर के अंदर से हम सारे शहर के रहने वालों को निकालना चाहते हो। तो फसौफ तालुम, पर तुम जान लो कि तुम्हें पता चल जाएगा तुमने ये क्या किया है। तो अब चूंकि उसे शर्मिंदगी हो रही थी, उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने बजाय ईमान लाने के, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी मानने के, उल्टा उनके खिलाफ चल पड़ा। और जादूगरों को भी कहने लगा कि तुम सारे के सारे ना जादूगर जितने भी हो, तुम सारे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए हो, ये तुम्हारी जॉइंट वेंचर हो गया है, तुम सारे इकट्ठे हो गए हो। अब मैं क्या करूंगा, ला उकत्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन। अब मैं करूंगा क्या, ला उकत्तिअन्ना, कि मैं काट डालूंगा ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम तुम्हारे पांव, मिन खिलाफिन अपोजिट डायरेक्शन से, कि अगर दाएं हाथ काटेगा तो बाएं बाएं टांग काटेगा, बायां पांव काटेगा। सुम्मा ला उसल्लिबन सुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम, फिर इसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर इसके बाद तुम सबको सलीब दे दूंगा, इकट्ठे सबको फांसी चढ़ा दूंगा। ये उन जादूगरों को मुखातब करके उसने ये कहा कि तुमने मेरे से पूछे बगैर, मेरे से इजाजत लिए बगैर मूसा अलैहिस्सलाम और उसके रब पर ईमान ले आए हो, तो ये तो उन्होंने तूने गलत किया और मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। ये उन सारे जादूगरों को उसने अपने दरबार में बैठे हुए मुखातब करके ये बात कही। अब ईमान एक ऐसी चीज है जिसके दिल में उतर जाता है, फिर उसके दिल के अंदर से सारी दुनिया के डर और खौफ निकल जाते हैं, और वो ये गुमान कर लेता है कि वाकई मेरा पालने वाला मेरा रब मेरा अल्लाह है, और मुझे उसके सिवा अब किसी से नहीं डरना। अब ये सारे के सारे जादूगर जितने थे, अब उस फिरौन की तरफ मुखातब होकर कहने लगे, क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। ए फिरौन सुन ले, हम सब के सब ने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। ये मुराद ये थी कि अगर तू हमें सूली चढ़ाकर फांसी भी दे देगा, मौत भी आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं, सब ने ही अल्लाह की तरफ लौट कर जाना, हम भी चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, इससे हमें डरने वाली कौन सी बात है। इस पर उन्होंने एक और बात कही, वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। उन्होंने उन जादूगरों ने फिरौन को मुखातब करके कहा कि वमा तनकिमु मिन्ना, आप हमसे क्या कहते हैं, इस वजह से हमारे से बदला और इंतकाम ले रहे हैं, इल्ला आमन्ना भी आयात रब्बिना, कि हम अल्लाह की आयात पर ईमान ले आए हैं, लम्मा जाअतना, जबकि वो अल्लाह की आयात हमारे सामने आ गई, अल्लाह की निशानियां आ गई, इस वजह से आप हमें कत्ल करना चाह रहे हैं, हमारे पांव और हाथ काटना चाह रहे हैं। ये सिर्फ यही वजह है ना कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। इसके बाद उन्होंने फिरौन को छोड़कर, सबको छोड़कर अल्लाह से मुखातब हुए, और वो सारे के सारे जादूगर कहने लगे, रब्बाना, ए हमारे रब, अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। ए हमारे पालने वाले रब, अफरिग अलैना सब्रन, हम पर सब्र उंडेल दे, जैसे कि कोई बंदा खड़ा हो उसके ऊपर भरा हुआ पानी का डोल उंडेल दिया जाए कि ये इसको ऊपर सर से उंडेल दिया गया है। तो वो उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अब ये इतने सख्त हालात हो रहे हैं, अब ये हमें मौत की धमकी भी दे रहा है, साथ में सूलियां भी चढ़ाना चाह रहा है, और हमारे हाथ और पांव भी काटना चाह रहा है। इस सूरत में ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, तो ये बर्दाश्त बड़ी मुश्किल है। अल्लाह हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे, हमारे ऊपर सब्र डाल दे, वतवफना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान हालत के अंदर मौत अता करना। तो अल्लाह जानता है वो एक दिन के ईमान वाले बड़े, हम तो
بائی برتھ ایمان والے ہیں نا، اور اتنی کچھ سختی ہمیں کرے تو ہمارے پتہ نہیں کیا کیفیات ہوں. تو ان جادوگروں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان حالت کے اندر موت دینا. تو یہ آیت کے اندر ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور ایک رہنمائی بھی ہے ایمان والوں کے لیے، کہ جب کبھی بھی ایمان والوں کے اوپر ایسے حالات آ جائیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت آ جائے گی. تو موت کے بارے میں تو انہوں نے خود ہی کہہ دے کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو سارے کے ساتھ رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگلی بات جو تھی کہ بھی انہوں نے یہ بات کلیئر کی فرعون کو کہ ہم سے تو اس وجہ سے نفرت اور ہمارے سے ناراضگی اور ہمارے سے انتقام لینا چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر کو ڈال دے، اور ہمیں موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ انہوں نے ان کے سامنے، فرعون کے سامنے، اس کے سارے حواریوں کے سامنے یہ کہا. اس کے بعد وقال الملأ من قوم فرعون، اب وہ جو ایم پی اے ایم این اے یا اس کے جو بیوروکریٹ سے فرعون کے دربار کے، اور جسے چمچے کڑچے بھی کہا جا سکتا ہے بادشاہ کے، وہ سارے بولے اس ساری گفتگو سننے کے بعد. وقال الملأ من قوم فرعون، اور اس کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذر آلہتک، کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین پر فساد پھیلاتے رہیں، اور جو تیرے الہ ہیں جن کو تو خدا مانتا ہے تو اس کو بھی یہ چھوڑ دیں اور زمین پر فساد پھیلاتے پھریں. یہ ان کے چودھریوں نے، ان کے بیوروکریٹس نے، ان کے تھنک ٹینک نے یہ فرعون کو مشورہ دیا، یعنی کہ اسے ہائپر کیا، اس سے غصہ چڑھایا. اس پر فرعون کہنے لگا قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. تو کہنے لگا کہ میں ان فرعونیوں کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم ان کے اوپر بڑے غالب ہیں اور ان کے اوپر زبردست ہمارا کنٹرول ہے، قبضہ ہے. اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولے قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کہا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، اور یقیناً زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور یورث من یشاء، اللہ جسے چاہے اس زمین کے اوپر اس کا وارث بنا دے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور اصل جو بات ہے والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار آخرت اور جنت یہ تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا قالوا، وہ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. تو اس پر ان کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا قالوا اوذینا من قبل،
جناب آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اس بنیاد پر سزائیں دی جا رہی تھیں، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا کہ ایک بچہ تیری قوم میں پیدا ہوگا جو تیری قوم اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس بنیاد پر اس نے ہمارے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ہمیں خوب اذیت دے رہا تھا وہ، انتا اتینا، آپ کے آنے سے پہلے، اور من بعد ما جیتنا، اور جب آپ تشریف لے آئے ہیں اب یہ اس نے نیا آرڈر لگا دیا کہ پھر ہم کیا کہتے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر ڈالے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں پھر اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، جانشین بنا دے گا، فَيَنْظُرَ، پھر اللہ دیکھے گا، آزمائے گا، کیف تعملون، کہ تم اس حکومت اور کیا کہتے ہیں اس زمین کے جانشین بننے کے بعد کیا کرتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کیا کہتے ہیں حوصلہ افزا آیت تھی، جس کے اندر اللہ نے کہا کہ ہاں میں آپ کے دشمن کو ہلاک بھی کر دوں گا، تمہیں اس زمین کا یعنی کہ مصر کا وارث بھی بنا دوں گا۔ یہ ان بٹوین اللہ نے ریزلٹنٹ بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، ابھی بات وہ آگے ان کی چل رہی ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف ایکشن لینے کا معاملہ شروع کیا، تو چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تیرے دشمن کو ہلاک کروں گا، ہلاک کرنے سے پہلے اللہ نے اسے مختلف آزمائشوں میں پکڑا کہ شاید یہ کیا کہتے ہیں رجوع کر لیں اور اللہ کی نافرمانی سے باز جائیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اب اللہ نے ان باتوں کو یہاں بیان فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا، تحقیق ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، کافی سالوں تک، نقص من الثمرات، ان کے پھلوں کے اندر کمیاں، کہ جب بھی فصل تباہ ہو جاتی، پھل تباہ ہو جاتے، یہ ہم نے کئی سال ان کو اس طرح کی سزا اور آزمائش میں ڈالے رکھا۔ اللہ کہتے ہیں میرا مقصد کیا تھا، لعلہم یذکرون، شاید وہ اس وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں۔ انسان کے اوپر سب سے مشکل وقت، سب سے مشکل گھڑی یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر مختلف تنگی کے حالات، بیماری کے، پریشانی کے حالات آتے ہیں، اور وہ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کو اوپر غور کرتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ لعلہم یذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ مخلوقات کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اسے صرف اس لیے ان کے اوپر حالات بھیجتا کہ شاید یہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں اور میری نافرمانی چھوڑ دیں، میرے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، دنیا میں بھی انجوائے کریں، آخرت میں بھی انجوائے کریں۔ تو جب بھی کبھی کسی انسان کے اوپر مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور کاروباری لحاظ سے اور مختلف ہیں جن میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، اگر کوئی ایسی آزمائش کی شکل نظر آ رہی ہو کہ حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور صحت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم ہر طرف سے دبتے چلے جا رہے ہیں، یہ صورت اس لیے ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان حالات میں یہ سارے انسان جو ہے میرے سے رابطہ کریں، میرے سے معافیاں مانگے، میں ان کو معاف کر کے ان کے حالات درست کر دوں۔ بہرحال یہی ان کے اوپر بھی معاملہ آیا، فرعونیوں کے اوپر بھی۔ اللہ کہتے ہیں میرا مقصد ہرگز یہی تھا کہ میں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لوں۔ فرمایا کہ فَإِذَا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معه الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جاءتهم، پر جب بھی ان کے اوپر کوئی اچھائی، خیر، بھلائی، اچھی فصل آ جاتی، اچھے معاملات ان کے ہو جاتے، تو کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔
اور جب کوئی ان تصیب سیئۃ، جب کوئی ان کے اوپر بیماری، پریشانی اور کیا کہتے ہیں فصلوں میں خرابی آ جاتی، یطیر بموسیٰ ومن معہ، تو یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کے کیا کہتے ہیں ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حالات آئے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ یہ وہ الزام تراشی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر کرنے لگتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ، خوب سمجھ لو اچھی طرح، انما طائرہم عند اللہ، یہ جتنی بھی پریشانی اور مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ آگے وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، تو اس پر کیا کہتے ہیں وہ جواب میں کہنے لگے کہ وقالو، اور وہ کہنے لگے مہما تأتینا، کہ جو بھی کچھ آپ اس طرح کی نشانیاں لے کر آ رہے ہیں، لتسحرنا، جس میں ہم پر جادو ہو جاتا ہے، فما نحن لک بمؤمنین، ان وجوہات کی بنیاد پر، ان چیزوں کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، اس کو آزمائش کو کہنے لگے کہ یہ تو جادو کر رہے ہیں آپ ہمارے اوپر، اور ان جادوؤں کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، والجراد، اور ٹڈیاں، بہت سارا لشکروں کے لشکروں پر بھیج دیے، والقمل، اور جوئیں ڈال دی ان کے اندر، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، اور آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو فرمایا کہ بھی یہ سارے ان کے اوپر مختلف انداز میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کا اظہار فرمایا۔ ان ساری نشانیوں آنے کے باوجود فاستکبروا، انہوں نے تکبر ہی کیا، انکار ہی کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ بڑی ہی مجرم قوم تھی کہ کسی بات پر بھی اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل آ جاتی، کبھی خون کا عذاب آ گیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی جوؤں کا، تو کیا ہوتا؟ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، قَالَ يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب اور آزمائش آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا موسیٰ ادْعُ لَنَا، اے موسیٰ اپنے رب کو بلائیے، پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے، بیما عہدہ عندک، کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کانٹیکٹ ہوا ہے، اور آپ کے کہنے سے اللہ ہمارے اوپر ایسے عذاب بھیج رہا ہے، چونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ کی وہ بات مانتے ہیں۔ اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن، اگر اس دفعہ آپ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو ختم کروا دینا اللہ سے دعا کر کے، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا مطالبہ ہے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دیں گے، کہ آپ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیے گا۔ اس دفعہ کیا کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کر کے ہمارے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی انتہائی نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی اچھا مزاج دیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی جلدی کیا کہتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں، ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا، کوئی غصہ نہیں ہوتا۔ اتنے یہ لوگ تنگ کر رہے تھے فرعونی،
اس سب کے باوجود ہر دفعہ ان کے لیے دعا کرتے اور اللہ سے اس عذاب کو ہٹوا لیتے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے۔ بڑے ہی نرم مزاج سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی سارے کے سارے ہی نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کے اندر انتقام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، چاہے ان کی قوم چاہے جتنا مرضی ان کو کیا کہتے ہیں ستا لے، تو خود ذاتی طور پہ کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، بس جب ہم ان سے ان کے اس عذاب کو ٹال دیتے، ختم کر دیتے ایک وقت مقررہ تک، ہم بالغوہ، اور وہ اپنے اس ارادے میں یعنی کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے تک پہنچنے والے ہوتے، یعنی کہ اب کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو واپس آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، اذا ہم ینکثون، پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ یہ ان کا کنٹینیوس اسی طرح چل رہا تھا، کئی سالوں سے ایسا ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اب ہمارا فائنل فیصلہ آ گیا، فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سب سے اس کا انتقام لیا۔ اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سب سے پھر انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، بوجہ اس کے کہ وہ سارے کے سارے ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیات سے غافل تھے۔ اب اللہ پاک نے جو ان پیچھے وعدہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ جب وہ سارے کے سارے فرعونی سمندر میں غرق ہو گئے، اب یہ سارے کے سارے وہاں سے جب بچ گئے وہ پھر واپس یہ سارے مصر آ گئے۔ اللہ کہتا ہے اورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو مشرق و مغرب میں سب سے زیادہ کمزور تھی، یعنی کہ ارد گرد کوئی بھی اتنے کمزور لوگ نہیں رہتے تھے جتنے یہ بنی اسرائیل والے کمزور تھے قوم کے لحاظ سے۔ اب کیا کہ اللہ کہتے ہیں اللہ دی بارکنا فیہا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر برکتیں نازل کی، تمت کلمت ربک بالحسنی علی بنی اسرائیل، اور پھر ہماری جو باتیں، وہ جو کلمات تھے، جو وعدے تھے، وہ سارے اچھائی کے ساتھ بنی اسرائیل پر پورے ہوئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ان کو وہ عطا کی کہ جب وہ سارے کے سارے فرعونی مر گئے، ایک بھی نہیں باقی بچا، ایک بھی باقی نہیں بچا۔ وہ آگے آئے گا، کیا کہتے ہیں اس میں غالباً 23ویں سپارے میں آئے گی یہ بات کہ جب وہ فرعون نے اعلان کیا کہ بھی یہ بنی اسرائیل والے مصر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو اب سارے کے سارے میرے حکم کے تحت ان کو پکڑنے کے لیے باہر نکلو اور ان کو پکڑ کر لانا ہے۔ تو ساری کی ساری جتنے بھی تھے فرعونی سب کو وہ لے کر اکٹھا بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ تو پھر اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تمت کلمت ربک بالحسنی علی بنی اسرائیل، ہم نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر سارے اچھائی والے بھلائی والے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ کیوں کیے؟ بما صبروا، کیونکہ وہ صبر کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے تھے۔ اور دمرنا ما کان یصنع، اور ہم نے برباد کر دیا فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کو، ما کانوا یعرشون، وہ بہت اپنے آپ کو بلند سمجھتے تھے، بہت اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
اب آگے اب آکے اللہ پاک کی طرف سے ان کے کیا کہتے ہیں آزمائش شروع ہو گئی کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں جب واپس آ گئے ادھر، اور آنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اب ان کی آزمائش شروع کر دی، اب ان کو اس کا وارث بھی بنا دیا، اور سارے کے سارے مصر میں بھی آ گئے، اور مصر میں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ پاک نے اب ان کی آزمائش شروع کی۔ تو اس کی آزمائش کا اب واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاوزنا بنی اسرائیل البحر، اب یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی جب یہاں سے سمندر پار کر کے دوسری طرف گئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور یہ ساری کی ساری قوم گزرتے گزرتے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک قوم ہے جو بتوں کو پوج رہی ہے۔ اب اتنی مشقتوں کے بعد وہ کیا کہتے ہیں فرعون غرق ہوا تھا، اب جیسے ہی اس قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوج رہی ہے تو کیا کرنے لگے، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دے جیسے اس قوم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ بڑی عجیب سی فرمائش کر دی۔ اس پر اللہ پاک فرما رہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قال انکم قوم تجہلون، اس پر انہوں نے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے انکم قوم تجہلون، یقیناً تم بہت ہی جاہل قسم کے لوگ ہو، کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ جل شانہ اتنی طاقت والے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سارے کے سارے فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے اسی طرح کوئی لوکل ہاتھ سے بنا ہوا خدا بنا دو، جیسے یہ خدا کو پوج رہے ہیں ہم بھی اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم به ما هم فیہ باطل ما كانوا یعملون، یقیناً یہ سب کا سب برباد ہو جانے والا، ختم ہو جانے والی معاملات ہیں، ما هم فیہ جس میں وہ کیا کہتے ہیں غلط طریقے سے چل رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ اعمال کرتے سارے کا سارا اللہ غرق کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اور فرمایا قال اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغیکم، میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو تلاش کروں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس اللہ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر بڑی فضیلت عطا کی ہے، اس کے باوجود تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو میں تمہارے لیے لے کر آ جاؤں۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کیا، جو ہم پیچھے کیا کہتے ہیں پہلے سپارے میں اور دوسرے تیسرے سپارے میں ہم نے ان کے معاملات پڑھے تھے، تو یہاں سے وہ شروع ہوئے۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا ہی تکلیف دینے والے عذاب دیا کرتے تھے، اور ان عذابوں میں سے ایک یہ تھا یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اب جب یہ کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل والے مصر سے نکل کر کیا کہتے ہیں اپنے آبائی شہر فلسطین کی طرف چل پڑے، ان بٹوین اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ آپ میرے پاس 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئیں عبادت کے لیے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا نائب مقرر کر کے تو خود طور پہاڑ پر جا کر اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، 30 راتوں کے لیے کہہ کے گئے تھے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ 40 لیلہ، اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے 10 راتیں اس میں سے اضافہ کر کے 40 راتوں تک ان کو اپنے پاس وہاں پہ کوہ طور پر قیام کرایا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے چاہتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا نخلفنی کہ میرے بعد تم میری جانشینی کرو میری قوم کے بارے میں، وہ اصلح اور اس قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین کوئی لڑائی جھگڑے والی شکل پیدا نہ ہو میرے پیچھے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو بس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تو چونکہ اللہ سے ان کا ایک خاص تعلق تھا تو کہنے لگے قال رب ارنی انظر الیک، اللہ سے دعا کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تعلق واسطے کی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف جواب آیا لن ترانی ولکن انظر الی جبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف جواب ہے قال لن ترانی، آپ مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر اس کا آپ ایک تجربہ کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَىٰ جَبَلٍ، آپ وہ سامنے پہاڑ کو دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اب میں پہاڑ کے اوپر اپنی ایک تجلی ڈالنے لگا ہوں، اور یہ پہاڑ میری ایک تجلی یعنی کہ ایک جھلک جسے کہتے ہیں نا، اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا۔ اگر یہ پہاڑ میری اس تجلی کو برداشت کر گیا اور اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، کتنا مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ جل شاہ نے اپنی تجلی ڈالی، اپنی ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو وہ پہاڑ جو تھا نا ریزہ ریزہ مٹی کی طرح ایک ایک ذرا ذرا بن گیا، یعنی کہ اس تجلی اس اللہ کی ذات کا جو ایک جھلک تھی اس پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک ایک جیسے ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، وہ اتنے مضبوط پتھر پہاڑ سارے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے ایک سیکنڈ کے اندر۔ اور یہ منظر دیکھ کے وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، بس جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، تو کہنے کہ اللہ تو پاک ہے، میں نے غلط فرمائش کی تھی، تب تو الیک، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اپنی اس غلط فرمائش پر، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے اے اللہ اس بات پر ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ پاک جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں کمی کوتاہی رہ گئی معاف فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔